أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ صفات جن کو مشرکین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ان صفات میں سے چند صفات کل کے سبق میں پڑھیں اور اسی طرح چند صفات آج کے سبق میں آپ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ لوگوں یہ بتاؤ، کیا آپ کو یہ جھوٹے الہ، جھوٹے معبود جو نہ ہل سکتے ہیں، نہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی حرکت ہے، کیا وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا وہ اللہ آپ کے لیے بہتر ہے جس نے آپ کے لیے اندھیروں میں، خشکی کے اور سمندروں کے دونوں قسم کے اندھیروں کے اندر جو ہے اللہ نے آپ کے لیے رستوں کی رہنمائی بنائی۔ اگر دن ہوتا ہے تو زمین کے اندر بہت ساری علامات ہیں جن کو دیکھ کر لوگ سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح سورج کا طلوع اور غروب ہونا یہ بھی بتاتا ہے لوگوں کو کہ کون سی سمت پر جا رہے ہیں، اور اگر رات ہے تو پھر ستاروں کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ اپنی سمت کو متعین کرتے ہیں۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مختلف قسم کی علامتیں بنائی اور ستاروں کے ساتھ یہ لوگ جو ہیں وہ رستہ پاتے ہیں، رہنمائی پاتے ہیں۔ تو یہ چاند، ستارے، سورج، زمین، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی، ان سب چیزوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان سب کو بنانے والا ایک اللہ ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کے اندر لگی ہوئی۔ تو کسی بھی چیز کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ یہ اس نے بنایا ہے، اس کا الہ کوئی اور ہے، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کا مشرکین بھی اعتراف کرتے تھے کہ خشکیوں کے اندر، سمندروں کے اندر جو رستے ہیں یہ اللہ نے لوگوں کے لیے بنائے۔ اور اسی طرح وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، آسمان کے اوپر سے رحمتوں کی بارشیں نازل کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کا کام ہے جس کا مشرکین بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کیا یہ جھوٹے الہ بہتر ہیں یا وہ اللہ بہتر ہے جو ابتدا کرتا ہے پیدائش کی؟ یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی نمونہ، کوئی مٹیریل، کوئی ڈھانچہ نہیں تھا جس کی نقل اتاری جائے، اللہ نے بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی کاپی کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی۔ یعنی ایک ایسی چیز کہ جو ہے ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں، اللہ نے وہ بنایا۔ اور دیکھیں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، آج تک اس کو روح کی سمجھ نہیں آ سکی۔ روح کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اتنی ترقی کے باوجود جو کچھ بھی اس نے بنا لیا ہے، لیکن جسم کے اندر جو روح ہے نا اس کا وہ کوئی حل نہیں نکال سکتا کہ یہ روح کس طرح ڈالے۔ اس طرح کے اللہ کے رسول سے بھی سوال ہوا کہ یہ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرمایا یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو کچھ چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، وہاں تک انسان کی رسائی ممکن ہی نہیں بنائی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اوپر کوئی ذات بیٹھی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ وگرنہ لوگ کہیں گے یہ سب کچھ تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ کون سی چیز مختلف ہے؟ یہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ چیزیں وہ انسان کی رسائی اللہ نے وہاں تک نہیں بنائی، جن میں سے ایک یہ موت کے بعد کے حالات، کیا ہوتا ہے کسی کے ساتھ، برزخ کے معاملات نہیں کسی کو پتا، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح روح کیا ہے کسی کو نہیں پتا، عذاب کسی کو کس طرح ملتا ہے، کیا ہے وہ چیز نہیں پتا۔ یہ معاملات اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کو سنبھالا ہوگا۔ اور آپ آگے دیکھیں وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کے اندر چیزوں کو رزق دیتا ہے۔ یہ بات معمولی سی ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی کے اندر جائیں نا تو بڑی وسیع چیز۔ آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں اس کائنات کے اوپر، کتنی مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لاکھوں کی تعداد، ہر ایک چیز کو اللہ تعالی رزق پہنچا رہے ہیں انتہائی آسانی کے ساتھ، اور ہر ایک چیز کی
جو رزق ہے، جو کھانے کی چیزیں وہ مختلف ہیں، اس کے جسم کی ضروریات مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے ہر ایک چیز کے رزق کو اس کے وقت پر اس کے بالکل قریب اور آسانی سے اس کو جو ہے وہ مہیا کر دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ آپ اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب آپ ڈیوٹی لگائیں کسی کو کوئی کھانا کھلانے کی، یعنی آپ اپنے سر پر نا کسی کی ڈیوٹی رکھیں کہ میں نے 1-2 بندوں کو روز کھانا کھلانا ہے، ایک تو نا گھر والے، لیکن کسی باہر کے بندے کی اپنے سر پر ذمہ داری لے کہ میں نے نا اس بندے کو کھانا کھلانا ہے روز بلا ناغہ 3 ٹائم، آپ کو اللہ کا پتہ جائے گا، ہوگا کچھ بھی نہیں، گھر سے دینا ہے، لیکن پھر بھی ذمہ داری اتنی بڑی ہوگی کہ آپ کے اوپر یہ ایک نا ٹینشن رہ گیا میں نے کھانا پہنچانا ہے۔ وہ رب جو پوری کائنات کو ہر ایک چیز کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق دے رہا ہے، اور اس کا اعتراف مشرکین بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رب بہتر ہے، یہ وہ بہتر ہے کہ جس کے سامنے آپ کچھ بھی رکھ دیں، اس کو کچھ بھی کہہ دیں، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ الہ الا اللہ، لوگوں کے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، یعنی جو پوری کائنات کو اکیلا پال سکتا ہے، پوری کائنات کو اکیلا پیدا کر سکتا ہے، پوری کائنات کو اکیلا سنبھال سکتا ہے، پوری کائنات کے اوپر بارشیں نازل کر سکتا ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اس نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ جب یہ سارے بڑے بڑے کام ایک اللہ کر رہا ہے تو یہ چھوٹے معبودوں کا کیا کام ہے اللہ کے ساتھ؟ کیوں نہیں سمجھ آتی لوگ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہے تمہارے پاس کوئی دلیل کسی اور الہ کی تو پھر لے کر آؤ، ہمیں بھی سمجھا دو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور دوسری بات، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ٹھیک ہے یہ سارے معاملات اللہ کے پاس ہیں، لیکن جن کی ہم عبادت کرتے ہیں نا ان کو کچھ غیب کا علم ہے ان کے پاس جس طرح اللہ کے پاس، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی نفی کر دی کہ کائنات کے اوپر زمین، اور اگر آسمان کی مخلوق کے پاس غیب کا علم نہیں ہے تو زمین کی مخلوق کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آسمان کے لوگ، فرشتے، یہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اگر ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے تو عام انسان کو کس طرح علم ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ فرما رہے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین اور آسمان کے اندر جو غیب کا علم ہے صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے اس کو اٹھانا کب ہے، اتنا بھی علم نہیں کہ اللہ کب اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ بل ادارک علمهم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں ان کا علم جو ہے وہ گم ہو گیا۔ مشرکین جو تھے نا، آخرت کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا یہ بڑا شک والا تھا، یعنی نہ تو وہ اقرار کرتے تھے اس کا اور نہ ہی اس کا انکار کر پاتے، کشمکش، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان کے ذہن جو ہے الجھن میں تھے، نہ وہ اس کا صحیح طریقے سے اقرار کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ آخرت آنی ہے، اور نہ ہی وہ اس کا انکار کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر وہ کہتے تھے کہ اچھا یار اگر اٹھائے بھی جائیں گے نا تو پھر یہ جو ہمارے معبود ہے نا یہ ہمیں وہاں سے بچا لیں گے، تو یعنی ان کا عقیدہ جو تھا نا یہ کیا تھا، یہ دونوں طرف تھا کہ ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی ساری زندگیاں ایسے ہی گزر گئی، آخرت کے بارے میں جو ان کا ذہن ہے، ان کا علم ہے وہ گم ہو گیا، آپس میں مل گیا، ان کو سمجھ نہیں لگ رہی، الجھن میں پڑ گئے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ بل ہم فی شک، یہ شک میں ہے، منہا اس آخرت کے متعلق، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس آخرت کے متعلق جو ہیں وہ اندھے ہو گئے۔